اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج 8 محرم اور پیر کا دن ہے، اور آج کے اس خاص دن کے حوالے سے ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں جو کسی عام انسان کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین کا بتایا ہوا ایسا طاقتور وظیفہ ہے، ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ آج 8 محرم پیر کے دن اس خاص دن میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آ جائے گی، آپ کی زندگی سے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں اور الجھنیں ختم ہو جائیں گی، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس مشکل کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں گے اس مشکل سے آپ کو نجات مل جائے گی، جس کام کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کا وہ کام بھی پورا فرمائے گا جو ساری عمر سے پورا نہ ہو سکا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو آج وہ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا، جو دعائیں آپ کی ساری عمر سے قبول نہ ہو سکی اس وظیفے کی برکت سے قبول ہو جائیں گی، جو بگڑے ہوئے آپ کے کام آپ کے ساری زندگی کے نہ بن سکے اس وظیفے کی برکت سے بن جائیں گے، جو ادھورے کام آپ کی ساری عمر سے پورے نہ ہو سکے آج اس وظیفے کی برکت سے پورے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ آج 8 محرم آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے رزق میں بھی بے شمار برکت ہوگی، کاروبار میں بھی بے شمار برکت ہوگی، اور عمر میں بھی بے شمار برکت ہوگی۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو کر لیں، اگر آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر لیں، آپ کو قرض سے نجات بھی ملے گی اور رزق میں فراوانی بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی دشمن ہے جس سے آپ نجات چاہتے ہیں، یا کوئی اور آپ کا بڑا کام ہے جس میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو ہر اس کام کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ جس بھی کام کے لیے پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو اسی مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ادھورے کام پورے ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں اور مقدر سنور جاتے ہیں، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ لیکن جس کے نصیب کے بند تالے ابھی تک نہیں کھلے وہ اس پاورفل وظیفے کو آج ضرور پڑھ لے، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ زبان سے جو بھی دعا نکلے گی بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گی۔ آپ وظیفے کا طریقہ کار غور سے سن لیں، اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا تو سارا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، سن لیجئے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے کہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر جو ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتے عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کر لیں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔
آج اگر ایک بہت بڑی لسٹ بنا کر بھی آپ اللہ پاک سے مانگو گے تو اللہ پاک خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک سورۃ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کو جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کی کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے، کونے کونے سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اور اس گھر والوں کے رزق میں، اس کے کاروبار میں بے شمار برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مقروض اس سورۃ مبارکہ کو پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص پڑھتا ہے جو قرض میں مبتلا ہو، جس پر پہاڑ جیسا قرض بھی ہو، تو اس سورۃ مبارکہ کی برکت سے بہت جلد ادا ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کو سورۃ قریش کا نہیں پتہ، تو آپ موبائل پر بھی ریسرچ کر کے سورۃ قریش پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی دیکھ کر آپ سورۃ قریش پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اس سورۃ مبارکہ کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ آرام سے پڑھیے گا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے گا۔ آپ نے 70 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو سورۃ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ پاک بندے کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ دعا کرتا ہے۔ ہر دعا اس سورۃ مبارکہ کی برکت سے قبول ہوتی ہے اور ہر کام پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ سورۃ مبارکہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، یہ دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ کی برکت سے شفا بھی ملتی ہے اور درد کی دوا بھی ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سی سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اور اس گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، نظر بد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کو آپ نے 71 بار پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں صورتیں بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، مقدر سنور جائے گا، نصیب کے بند تارے کھل جائیں گے۔ کم سے کم ایک مرتبہ اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں، اور جتنے دن تک آپ کی ضرورت پوری نہ ہو اتنے دن تک اس عمل کو ضرور پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری فرمائے گا، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔